اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. سلاما على عباده الذين اصطفى. اکثر لوگوں نے سوال بھی پوچھا اور کچھ اس انداز کے سوال آئے، لوگ ادھر آدھر سے زیادہ پوچھتے ہیں، علماء سے بھی ہم نے پوچھتے بہت دیکھے لوگ، تو ہم نے سوچا کہ چلیں اسی کو ایک موضوع بنا لیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ نظر لگنا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی اسلامی حکم اس کا کیا ہے؟ اتنی سب سے پہلی چیز میں بتا دوں، اور ابھی میں روایت بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، قرآنی آیات سے استدلال بھی اس میں ہوگا کہ نظر لگنا بالکل ایک حق اور ناقابل انکار چیز۔ البتہ کیونکہ معاشرہ اپنی جاہلیت میں اس کے حل اس نے خود سوچ لیے، مثلا کچھ لوگ مرچوں سے نظر اتار رہے ہیں، کچھ لوگ مختلف طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں، اسلام نے کچھ ایسے طریقے بتائے ہیں، تو تقریباً 18-19 طریقہ آج ہم اپنی اس گفتگو کے اندر لے کر آئیں گے کہ جس میں کوشش کریں گے کہ آج اس موضوع کو مکمل کر دیا جائے۔ دیکھیے سورہ یوسف کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، 11 الگ تھے، ایک حضرت یوسف کو ملا کے جو 12 بیٹے تھے، وہ جب مصر سے جانے لگے تو حضرت یعقوب نے ان کو ایک نصیحت کی جس کو قرآن میں سورہ یوسف کی 67ویں آیت کے اندر 67 کے اندر کوٹ کیا گیا کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم ایک دروازے سے باہر نہ جانا بلکہ ابواب متفرقہ، مختلف الگ الگ دروازوں سے باہر نکلنا۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ جب کسی کے 12 بیٹے ایک وضع قطع کے جب باہر نکلتے ہیں تو حاسدوں کی حاسدانہ نگاہیں ان کے اوپر پڑتی ہیں اور ان کو نظر لگ جاتی، یعنی باقاعدہ بڑے ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں لکھا، اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء مراجع۔ اس کے علاوہ مثلا اگر ہم سورہ بقرہ کو دیکھیں تو باقاعدہ سورہ بقرہ میں بھی جو آیت نمبر 102 ہے، اس کو آپ جا کے دیکھیے گا، اس کا ترجمہ بھی کہ ہاروت و ماروت کی جہاں بات بیان ہوئی ہے وہاں یہ بھی تھا کہ جادوگر حضرات جو ہیں وہ شوہر و بیوی میں اپنے جادو کے ذریعے بھی جدائی ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی چیز بالکل حق ہے، لیکن یہ کہ لوگ غلط اس طرف نکل جاتے ہیں، اس کا میں آگے چل کر ابھی تذکرہ بھی کرنے والا ہوں۔ تیسری چیز یہ کہ بہار الانوار کی 95 جو جلد ہے 90 کیا سلطان العظیم والمن القدیم والوجہ الکریم والکلمات التامات والدعوات المستجابات آف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے بچانے کے لیے جو لوگ نظر لگاتے ہیں، یہ جبریل نے یہ دعا پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم کی طرف سے پہنچائی۔ اچھا، یہاں آفل حسن والحسین کی بجائے آپ اپنا نام اور اپنی اولاد، بھائی، رشتہ دار کا نام بھی ڈال سکتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد باقاعدہ امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی روایت ہے، مولا فرماتے العین حق والرقا حق والسحر حق والفال حق۔ العین حق، نگاہ نظر لگنا بالکل حق ہے، والرقا حق، پھر یہ بھی ابھی آگے چل کر اس کی ایک تفصیل آئے گی، رقا کیا چیز ہوتی، یعنی اس نظر بد سے بچنے کے لیے دعا اور تعویذ سے متوسل ہونا بھی حق ہے۔ عام طور پہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ تعویذ واویز تو سب جاہل لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ مولا فرماتے ہیں والرقا حق، نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ وغیرہ سے اس کا دفیہ کرنا یہ بھی حق ہے۔ والسحر حق، جادو بھی بالکل حق ہے۔ والفال حق، نیک فال بھی حق ہے۔ اور باقاعدہ ایک حدیث جو کہ چھٹے امام سے ہے اور مولا کے ایک صحابی ہیں، چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں صفوان، ان سے ایک روایت ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا انہ قال لو نبش لکم من القبور لا رأیتم
ان اکثر موتاکم العین موتاکم بالعین لأن العین حق. امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے مردوں کی قبریں کھول کے دیکھی جائیں تو تم اس بات کا مشاہدہ کرو گے کہ ان میں سے اکثر اموات نظر لگنے کی وجہ سے واقع ہوئی، اور بے شک نظر لگنا بالکل حق ہے. اب آ جائیے اس سے پہلے، کیونکہ یہ معاشرے کے اندر بہرحال یہ چیز حقیقی طور پر موجود ہے، لوگوں کے اندر ہے بھی، لیکن لوگ غلط انداز اس میں اختیار کرتے ہیں اس کے دفعے کے لیے. اب ہم اسلامی احکام بتاتے ہیں اور وہ طریقے کہ ہم اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں. اچھا، ضروری بھی نہیں ہے، ابھی آگے چل کر آئے گی چیز، کہ ہم کہیں کہ کوئی حاسد، ہماری برائی چاہنے والے کی نظر ہم کو لگ سکتی ہے. نہیں، چاہنے والے کی، اپنے گھر والے کی، اپنے قریب کی، دوست کی، عزیز کی، رشتہ دار کی، اس کی نظر بھی لگ سکتی. اس کی ابھی آگے چل کے ایک طریقہ آئے گا ابھی اس سلسلے میں. پیغمبر اسلام کو باقاعدہ وحی کی گئی حسنین کو نظر بد سے بچانے کے لیے، اور اس میں تعلیم یہ دی گئی کہ سورہ ناس اور سورہ فلق کے ذریعے حسنین کو محفوظ کیا جائے. سورہ ناس اور سورہ فلق کے ذریعے، یہ ایک طریقہ ہے. یعنی کبھی بھی کسی بھی بچہ، کوئی ایسی کامیابی کسی کو ملی ہو جو انسان لوگوں کی نگاہ میں پرومیننٹ ہوا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کے بھی ایک آدھ دفعہ بھی کافی ہے. ابھی اور بھی آگے چل کے چیزیں آ رہی ہیں، اس سے بھی آپ کو ایک اندازہ ہوگا. ایک اور طریقہ امام حسن نے بتایا، ان دواء الاصابۃ بالعین ان یقرؤوا ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولوا انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین، جو سورہ قلم کی آیت ہے. امام حسن نے فرمایا کہ کوئی بھی اگر ان دواء الاصابۃ بالعین، جو نظر لگنے کی مصیبت اور نقصان سے بچنا چاہے، اس کے چاہیے ان یقرؤ کہ وہ یہ والی آیت پڑھے، ان یکاد الذین کفروا، جو سورہ قلم کی آیت نمبر 51 ہے. آیت نمبر 51، ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم. اے رسول، یہ کافر جو ہیں اگر ہماری نصرت اور مدد نہ ہوتی تو یہ کافر تم کو نظر لگا دیتے. کبھی آپ جا کے اس کی تفسیر بھی پڑھیے گا، تفسیر نمونہ میں، یعنی کافر نظر لگا دیتے. یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم، اگر ہماری نصرت اور مدد نہ ہوتی تو اے رسول یہ کافر تم پر نظر لگا دیتے اور تمہیں یعنی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے. تو ایک تو یہ والی آیت اگر کوئی پڑھ لی جائے، باقاعدہ ایران کے اندر تو چھوٹے چھوٹے سے کارپیٹ کے اوپر لکھ کے لگانے کے لیے بھی دیواروں کے اوپر یہ والی دعا لکھ کے لگا دی جاتی ہے. یعنی گھر کے اندر وہ شو پیس کے طور پہ استعمال بھی ہوتی ہیں، اور یہ والی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے جو سورہ قلم کی آیت نمبر 51. تو کبھی بھی کسی کو نظر لگنے کا اگر کوئی اندیشہ ہے تو وہ یہ والی آیت پڑھ لے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ چھٹے امام نے بتایا. چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ العین حق، یہاں سے تو حدیث شروع ہو رہی ہے کہ بے شک نظر لگنا بالکل حق ہے. جب بھی تم اپنے کسی مومن بھائی کے اندر کسی اچھی چیز کا مشاہدہ کرو تو فوراً خدا کو یاد کرو. مثلاً کہو ماشاء اللہ، تو پھر تمہاری نگاہ کا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا. دیکھیے، اس میں بھی یہ بات ہو رہی کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس کے کوئی دشمن ہیں دوسرے مومن کے. نہیں، آپ کو کوئی چیز اچھی لگی، آپ فوراً ماشاءاللہ ذکر خدا کر کے اس نقصان کو دور کریں. آپ چھٹے امام نے ایک اس کی دعا اور بھی بتائی کہ جب بھی کسی کے اندر اچھی چیز کا آپ مشاہدہ کریں، آپ کو کوئی چیز کسی کی اچھی لگے، کپڑا اچھا لگے، کسی کی کوئی کامیابی اچھی لگے، کسی کی شکل، مثلا اپنے دوست بھائی رشتہ دار کی شکل آپ کو اچھی لگے، تو تبارک اللہ احسن الخالقین یہ پڑھا جائے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کا جو نقصان ہے نگاہ لگنے کا، وہ آپ سے وہ نقصان دور ہو جائے گا. تبارک اللہ احسن الخالقین. تیسری دعا بھی چھٹے امام ہی نے بتائی. فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ پڑھ دیا جائے اگر ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ،
3 دفعہ صرف یہ پڑھ دیا جائے، کسی کے اوپر کسی کی بھی اچھی چیز دیکھ کے یہ پڑھ دیا جائے تو اس کو آپ کی نگاہ کا کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ چھٹے امام یہ بھی فرماتے ہیں جب کسی کا کوئی لباس آپ کو اچھا لگے یا کسی کی کوئی حالت آپ کو اچھی لگے تو فوراً معوذتین پڑھ دی جائے، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ 2 سورے پڑھ دیے جائیں تو اس شخص کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ اور اگلا طریقہ بتایا ہے پیغمبر اسلام نے، اب اس کو جلدی جلدی لکھتی جائے کیونکہ وقت اب ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کوئی ضرر متوجہ ہو ہی نہیں سکے گا آپ پر اگر آپ یہ کہہ دیں اللہ اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کسی کی بھی کوئی اچھی چیز آپ کو لگے تو آپ یہ پڑھ دیں اللہ اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو کہ 8ویں امام نے بتایا اور وہ ہے آیت الکرسی پڑھنا۔ آیت الکرسی یہ بھی نگاہ بد سے بچنے کا ایک طریقہ 8ویں امام نے بتایا۔ اچھا، پھر ایک اور طریقہ جو علماء نے لکھا ہے وہ ہے دعائے سیفی، دعائے سیفی صغیر، جس کو دعائے قاموس بھی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دعاؤں کی کتاب میں مل جائے، ورنہ آیت اللہ مرشی نجفی نے جو وصیت نامہ لکھا ہے جو پرنٹ بھی ہوا ہے، اردو میں بھی اویلیبل ہے، اس کے اندر بھی دعائے سیفی صغیر انہوں نے پڑھنے کی اپنے بیٹوں کو بہت زیادہ تاکید کی۔ دعائے سیفی صغیر یہ نگاہ بد سے بچنے کے لیے بہت مؤثر ہے، حتیٰ کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے وصیت نامے میں بیٹوں کو لکھ کے گئے اور اس لحاظ سے تمام مومنین کو بھی انہوں نے پڑھنے کی تاکید کی۔ اچھا، دعائے سیفی جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ ایک اور طریقہ جو علماء نے لکھا ہے خاص طور پر جادو کے توڑ کے لیے، شیاطین کے سحر کو توڑنے کے لیے اور شیاطین کے اثرات کو توڑنے کے لیے آیت سخرہ، جو کہ سورہ اعراف کی 54 تا 56ویں آیت ہے۔ آیت سخرہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض سے جو شروع ہوتی ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 تا 56، یہ بہت ہی عجیب، یعنی یہ اس لحاظ سے کہ بہت زیادہ علماء عرفان آیت سخرہ کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں پڑھنے کی عام حالات میں بھی۔ آیت سخرہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک دعا ہے جو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ اگر پڑھ لی جائے تو پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ تمام زمانہ بھی اگر اس پہ نگاہ بد ڈالے تو اس کا کوئی اثر مرتب نہ ہوگا۔ اچھا، کیونکہ وہ عام طور پر شاید تعقیبات نماز کے اندر بہت سی تعقیبات میں نے دیکھی ہے، لیکن بہرحال کیونکہ وہ نسبتاً 5-6 لائنوں کی ہے تو میں نے الگ پیپر پہ لکھ دی۔ اوعیذ نفسی و دینی و اہلی و مالی و ولدی و اخوانی سے شروع ہوتی ہے۔ اس پرچے کے اوپر میں نے لکھ دی ہے جو میں یہیں پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ 5-6 لائن کی ایک دعا ہے جس کے متعلق پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ اگر یہ پڑھ لی جائے اور پوری دنیا بھی اس کو نظر لگانے کے اوپر آ جائے تب بھی اس کا کوئی نقصان مرتب نہ ہوگا۔ اچھا، یہ والی جو دعا ہے اس کو خاص طور پر لکھا ہے، یہ جو بھی میں نے آپ کی کف امین ہے جو ہمارے دعاؤں کے بہت ایک اوتھینٹک عالم شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مصباح میں اس کو نقل کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کچھ علماء نے کیونکہ گھر کے اندر بھی یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک چیز اور بھی ریکمینڈ کی ہے، وہ ہے بلند آواز سے گھر میں اذان دینا۔ بلند آواز سے گھر میں اذان دینا۔ اچھا، اس کے اندر یہ جو کفمی نے لکھی ہے یہ والی جو دعا جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے اس میں ریفرنس پیغمبر اسلام کا دیا ہے، لیکن بہرحال اس کے آخر میں نتیجہ یہی ہے، شاید یعنی اب میں کیونکہ حالت شک میں ہوں کہ پیغمبر اسلام سے مروی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال شاید ہو کیونکہ کچھ میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ شاید پیغمبر اسلام سے، لیکن اس کے آخر میں لکھا یہی ہے کہ پورا زمانہ بھی اگر اس کو نظر لگائے تب بھی کوئی نقصان مرتب نہ ہوگا۔ جی ہاں، نظر کے لیے یہ علماء نے اس کو لکھا ہے، خاص طور پر گھر میں، خاص طور پر بیماریوں کو دفع کرنے کے لیے گھر میں بلند آواز سے اذان دینا، خاص طور پر کان کی بیماریوں کے لیے۔
اچھا پھر اس کے بعد جب ہاں جی ہاں وہ بھی مناسب ہے، لیکن ایک انسان خود بھی دے تو وہ اور زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جو ٹی وی پہ اذان آتی ہے اس میں ناقص ہے، یعنی اس میں کچھ چیزیں غائب ہوتی ہیں، تو بہتر ہے کہ مکمل اذان دی جائے۔ اچھا پھر اس کے بعد گھر سے جب بھی کبھی باہر نکلیں اگر با طہارت اور باوضو ہو کر جائیں تو بہت ہی زیادہ اس کا ثواب بھی ہے، اور یہ کہ اس سے نظر بد سے بھی انسان محفوظ رہتا۔ اگلا جو اس کے اندر علماء نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے عقیق کی انگوٹھی پہننا، کہ جو کہ ایک مومن کی علامات میں سے بھی ہے، اور یہ بھی بہت ساری نگاہ بد کا دفیہ کر دیتی۔ اچھا دیکھیے اب جو میں چیز بیان کر رہا ہوں یہ ہمارے یہاں تقریباً چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور بعض اوقات زیادہ پڑھے لکھے لوگ ذرا اس کا مذاق بھی اڑانے لگتے ہیں۔ وہ ہے کچھ جانور پالنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، ان میں ایک تو ہے کبوتر، بکری کا بچہ اور مرغ، یا بکری کا بچہ یا خود بکری ہی، بکرا یا بکری، کبوتر، بکرا یا بکری یا پالتو مرغ، یہ تین کی مرغ، ان تین کی ان جانوروں کی بہت زیادہ اس سلسلے میں تاکید آئی ہے، اور یہ بھی روایات کے اندر ہے۔ مرغ آپ نے دیکھا نہیں جو ککڑوں کو جو بولتا ہے نا، اب اتنا ہی بتایا جائے گا کہ آپ لوگ مرغ پہ اتنا حیران ہو رہے ہیں کہ کیا چیز بتائیے میں نے۔ اچھا یہ بھی روایات کے اندر آیا، ذرا اس کو خاموشی سن لیجئے، کہ ایک تو یہ جانور جس گھر میں بھی پلے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی، ایک تو جنوں کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے، چشم بد سے محفوظ رہتا ہے، مختلف بلاؤں سے حتیٰ کہ موت تک کو ٹال دیتے ہیں یہ جانور۔ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث اور بھی ہے کہ اگر جب بھی شیاطین اور جنات اگر گھروں میں آتے تو وہ ان جانوروں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بچے جو سوتے سوتے جاگ کے ایک دم رونے لگتے ہیں، روایت میں ہے کہ اکثر شیاطین ان سے کھیلنے لگتے ہیں، اور اس کا طریقہ بھی یہ بتایا گیا ہے۔ ایک تو عقیقہ اس کا ایک طریقہ بتایا گیا جو بھی آگے چل کر آنے بھی والا ہے ہماری گفتگو میں بھی، اور ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ جانور پال لیے جائیں تاکہ شیاطین اگر اس جگہ پہ آتے ہیں تو انہی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ان کا اثر بچوں تک نہیں پہنچتا۔ یہ پیغمبر اسلام سے بھی یہی روایت ہے ان جانوروں کے متعلق، اور پانچویں امام سے بھی۔ بلکہ ایک شخص نے کسی نے رسول سے تنہائی کی گھر میں شکایت کی تھی تو پیغمبر اسلام نے اس کو کبوتروں کا جوڑا پالنے کی تاکید کی تھی۔ اور بلکہ اتنا اور بتا دوں کہ جو حرم کے جو کبوتر ہیں یہ حضرت اسماعیل کے پالے ہوئے تھے، حضرت اسماعیل نے پالے تھے، جس سے اب تک یہ وہاں پر چلے آ رہے ہیں۔ ساتویں امام نے ایک خاص طور پر ان جانوروں کے متعلق بات اور بتائی کہ ان کا گھر میں ہونا، ان جانوروں کا، یہ شیاطین کے لیے نفرت کا باعث ہوتا ہے، یعنی وہ پھر اس گھر کے اندر، شیاطین اس گھر کے اندر آتے نہیں اگر یہ جانور جس کسی بھی گھر کے اندر پلے ہوئے ہیں۔ بلکہ چھٹے امام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو کبوتروں کا جو ہڈر ہوں آپ سنتے ہیں، آج آپ کو میں بول کے بھی سب کی آواز بتا رہا ہوں، امام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ یہ اصل میں جو بول رہا ہوتا ہے نا ہڈر وہ، یہ قاتلان امام حسین پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ خود پیغمبر اسلام کے گھر میں ایک جوڑا سرخ کبوتروں کا پیغمبر نے پالا ہوا تھا، سرخ کبوتروں کا ایک جوڑا، اور آپ سنتی بھی ہیں کہ مولا کے جب شہادت کا واقعہ اس میں مرغابیاں گھر میں پالی ہوئی تھی۔ تو یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جانور یعنی کوئی معاذ اللہ، جو اب لوگ سوچتے ہیں کہ جاہل لوگ بھی اس کو صرف پالتے ہیں اور پڑھے لکھوں کا اس سے کیا غرض، یعنی بہرحال یہ سب چیزیں اپنی حقیقت رکھتی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ یہ جو پالتو کبوتر ہے یہ بہت زیادہ ذکر خدا کرتا ہے، اہل بیت کو دوست رکھتا ہے، اور صاحب خانہ کے لیے برکت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ یعنی اتنی ایسی چیز ہے، نگاہ بد سے بھی بچانے والے اور بلیات سے بھی بچانے والے یہ جانور ہے۔ اسی طریقے سے پالتو مرغ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کسی گھر کے اندر پلا ہوا ہو تو وہ گھر اور اطراف کے 7 گھروں تک کی بلائیں وہ دور کر دیتا ہے، جو مرغ اگر کسی نے گھر میں پالا ہوا۔ بہرحال ان تمام جانوروں کے اندر جو مرغ ہے، جو کبوتر ہیں خاص طور پہ، یہ زیادہ سفارش شدہ ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بھی روایتوں میں ہے، اگر کمپیریزن کیا جائے تو 2 الگ الگ رنگوں کے کبوتر 7 سفید مرغوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کمپیریزن کریں تو بلاؤں کو دور کرنے میں کبوتروں کا پلہ جو ہے وہ مرغ سے بھاری ہے۔ اور یہاں تک 7ویں امام کی روایت ہے کہ مرغ کے اندر بہت سی صفات تو پیغمبروں والی ہیں،
مثلا اس میں سخاوت یا مثلا شجاعت، غیرت، مرغ موجود ہو تو مجال ہے کہ کوئی اس کی مرغی کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھ سکے. تو بہرحال ایک یہ بھی ہے. اور نماز کے وقت کی شناخت، چند صفات مرغ کے اندر پیغمبروں والی، اور ایک ہے نماز کے وقت کی شناخت، یہ پیغمبروں کا جو خاصہ ہے. اچھا، مولا کی حدیث یہ بھی ہے کہ اس کا جو یہ فریاد کرنا جو ہے مرغ کا، یہ اصل میں اس کی نماز ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا جو پروں کو جو یہ پھیلاتا ہے اپنے، یہ اصل میں اس کا رکوع و سجود ہے. یعنی یہ سب جانور بھی خدا کی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کے اندر یہ چیزیں یہ بھی بہت اہم ہیں، یہ بھی روایت کے اندر بتائی گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد عقیقہ اور قربانی. دیکھیے، مال، اولاد، شان و شوکت، عزت، خوبصورتی، تعلیم، جہاں معاشرے کے اندر، یہ سب کمالات ہیں کہ جن کو نظر بد سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے. عقیقہ اور قربانی. عقیقہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو زیادہ تر لوگوں کا ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر سال میں کم سے کم ایک مرتبہ انسان اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں اور اولاد کے لیے ایک دفعہ جانور قربان ضرور کر دے تو وہ ایک سال کے لیے بیمہ ہو جاتا ہے. کم سے کم ایک قربانی کسی جانور کی. تو جیسے کہ روایت میں ملتا بھی ہے کہ کئی 100 مرتبہ 11ویں امام نے 12ویں امام کا عقیقہ کروایا تھا. کئی 100 مرتبہ. فار ایگزامپل، اگر ایک عقیقہ 60 یا 70 سال کی عمر تک کے لیے مصیبتوں سے بچانے کے لیے کافی ہوتا ہے، تو جو شخص جس کو ہزاروں سال زندہ رہنا ہو، اس کا کئی سو دفعہ عقیقہ ہونا بالکل سمجھ میں آتا ہے. 11ویں امام نے کئی 100 دفعہ جو ہے 12ویں امام کا عقیقہ کروایا تھا. تو بہرحال کبھی بھی اگر آپ یہ بھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، کبھی بھی گھر میں کوئی مصیبت و پریشانی آتی، لوگ ویسے صدقات دیتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن خود جانور کا قربان ہونا اور اس کا خون کا بہنا، یہ خود ایک انتہائی مؤثر چیز ہے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے. آپ کبھی بھی کوئی مصیبت میں گرفتار ہو اور ایک جانور ذبح کر کے دیکھیے خدا کی راہ میں، دیکھیے گا کہ وہ مصیبت کیسے دور ہوتی. اور اتنا اور بتا دوں آپ کو، بس یہ آخری چیز اس کے اندر، کہ کھانا کھلانا اور صدقہ دینا. کھانا اور صدقہ یہ بھی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں اور نظر بد سے بھی انسان کو بچاتے ہیں. البتہ ایک روایت کے اندر ایک بات اور بیان کی گئی ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے انتہائی اہم ہے. وہ بات کہ جس کسی کا بھی احتمال ہو کہ اس نے نظر لگائی، مثلا گھر میں ہی یہ چیز ممکن ہے، اگر کسی اور سے باہر سے آپ کہیں گے تو پھر تو اور لڑائی اور فتنہ فساد، اور اس کے اندر شیطانی وسوسے بھی بہت آنے لگتے ہیں لوگوں کے دماغ میں، کہ اگر جس کا احتمال ہے کہ اس کی نظر لگی، وہ اگر غسل کرے اور اس کا پانی جس کے اوپر نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈالا جائے تو اس کے تمام اثرات زائل ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک روایت کے اندر ایک طریقہ بتایا گیا ہے. غسل کا اس کے پانی کو جمع کر کے اور اس کے اوپر چھڑک دیا جائے کہ جو مثلا بیمار ہو گیا، جس کے متعلق احتمال ہے کہ نظر لگنے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اچانک سے انسان بیمار پڑ گیا، کوئی وجہ بھی نہیں سمجھ آ رہی، نہ ڈاکٹروں کی سمجھ آ رہی ہے نہ کچھ، تو بعض اوقات یہ سب چیزیں بھی ناگہانی طور پر ہو جاتی ہیں. خود اسما بنت امیس پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جعفر کے جو بیٹے ہیں ان کو اکثر نظر لگ جاتی، تو کیا میں رقیہ لے لوں؟ رقیہ وہی ورقہ حق، جس سے پہلے میں نے کہا کہ کیا میں کوئی تعویذ ایسا لے لوں ان کو نگاہ بد سے بچانے کے لیے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا نعم. قضاء و قدر کے اوپر بھی یہ چیز حاوی ہو جاتی ہے بعض اوقات اور انسان کو بیمار کر دیتی ہے اور دیگر چیزیں. اور مولا علی نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے حسن و حسین کو نگاہ بد سے بچانے کے لیے باقاعدہ ایک دعا بھی ان کے اوپر پڑھی تھی اور ایک تعویذ بھی لکھا تھا، اور یہ بھی میں نے اس پرچے کے اندر لکھ دیا ہے، جو اعوذ بکلمات التامہ و اسماء الحسنی سے 2-3 لائن کی دعا شروع ہوتی. تو یہ پرچے کے اوپر میں نے لکھ دیا ہے، جو کہ پیغمبر اسلام نے اس کا ایک تعویذ حسنین کے اوپر نگاہ بد سے بچانے کے لیے ڈالا تھا. اتنا بس میں آخر میں اور بتا دوں
کہ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں. ایک تو خود حسد بھی کہ جس سے نگاہ بد لگ جاتی ہے، اور حاسد ہمیشہ خدا کے قضاء و قدر سے جنگ کرنا چاہتا ہے. یعنی خدا نے کسی چیز کو کوئی نعمت دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ زوال نعمت کی تمنا کرنا یہ حاسد کی علامت ہے. ایک تو چیز ہوتی ہے حسد. جب بھی حاسد کے لیے کہا جاتا ہے الحسود لا یسود، یعنی حاسد جو ہے وہ کبھی بھی کسی بڑے مقام تک آج تک نہیں پہنچا. حسد کرنے والا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، ہمیشہ رنجیدہ رہتا ہے. جب آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہی سزا بہت ہوتی ہے. بعض اوقات طمع و لالچ یہ بھی نظر لگانے کا باعث بنتی ہیں چیزیں. کسی کے پاس کوئی اچھی چیز آئی، لوگ اس کے اوپر یعنی ایک حاسدانہ نگاہ سے، رشک بھری نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں. اور باقاعدہ یہ اب تو چیز سائنسی طور پر بھی ثابت ہو رہی ہے. مثلا آپ کوئی بھی سوتا ہوا شخص ہے، اس کو ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھنا شروع کر دیں، یقین کیجئے کہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. ورنہ اس کو کیا، آپ کبھی بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ انسان کی آنکھوں کے ایسے اثرات ہیں. اور جیسے قرآن نے بھی کہا کہ لَيُزْلَقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یعنی تجھ پر نگاہ لگا دیتے ہیں رسول، تجھے نظر لگا دیتے. اور حضرت یوسف والی جو میں نے آیت پیش کی تھی آپ کے سامنے سورہ یوسف کی، کہ یعقوب نے الگ الگ دروازوں سے نکلنے کی اپنے بیٹوں کو تاکید کی تھی کہ کہیں ان پر نظر نہ لگ جائے. لیکن بہرحال ایک ایسی چیز تھی جو روایات سے بالکل ثابت ہے، لیکن لوگ اس کے اندر بہت ہی غلط طرف جا رہے ہیں. اس وجہ سے ہم نے اس کے اندر اس میں کوشش اس بات کی کہ اسلامی طریقہ کار بتا دی جائیں کہ اس کے دفعہ اس کا کر لیا جائے. اس میں ایک بات اگر آج اتنا وقت نہیں بچا اور آپ کا وقت بھی پورا ہو گیا، آپ لوگوں کو جانا ہے، ورنہ 2-3 باتیں اس میں مجھے آج اور بیان کرنی تھی جو نسبتاً لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں اور بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. کچھ خوابوں سے متعلق باتیں تھیں. نہیں، ابھی آپ لوگوں کے میں اکثر کا وقت ہو جائے گا جانے کا، اور انشاءاللہ اس کو اگلی گفتگو میں رکھ لیتے ہیں. تو اس کے اندر کچھ خوابوں کی ایسی تفصیل تھی، کون سے خواب نظر آئے، تو اس کی کیا اسلامی تعبیر کیا ہے. مجتہدین نے جو باتیں بتائیں، میں عام کسی نجومی وغیرہ کی کتاب پڑھ کے آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں، مجتہدین نے جو چیزیں بتائی ہیں. تو بہرحال ایک اس کے اندر یہ چیز ہے. اور ایک سوال بھی اس سلسلے میں آیا کہ اگر کوئی شخص ٹہل قدمی کرتے ہوئے ان چیزوں کو پڑھتا رہے تو کیا کوئی حرج ہے؟ جی نہیں، کوئی حرج نہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی ان چیزوں کو پڑھا جا سکتا ہے اور وہ تمام اپنے اثرات رکھیں گی. اچھا، چہل قدمی کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے دعاؤں کے متعلق پوچھا. اچھا، یہ ویسے پڑھنا یہ اتنا مناسب نہیں ہے. چہل قدمی پڑھتے ہوئے کوئی یعنی جس وقت آپ موونگ حالت میں ہو کوئی بھی چیز اچھی نہیں پڑھی جاتی، حتیٰ کہ بلکہ آنکھوں کے لیے بھی ذرا، مثلا گاڑی میں بیٹھ کے پڑھتے ہوئے، اخبار پڑھتے ہوئے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کے لیے بھی اتنا اچھا نہیں ہے. نہیں، یہ ایک عام صدقے کے عنوان سے، اور یہ نیت کر لیں کہ اس میں جتنے بھی نگاہ بد ہیں وہ اس میں دور ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا صاحب السماء